بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت و قابل صد احترام سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ مبارکہ حدیث پاک کی بہت بڑی کتاب ابو داود شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ زنا کا صدور ہوا۔ سامعین ذی وقار، صحابہ اکرام بھی انسان تھے اور تمام انسانی حاجات و لوازمات ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، تو ہر فیلڈ کے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ غلطی ہو گئی۔ غلطی کے بعد شرمندگی ہوئی، قیامت کے مناظر سامنے آنے لگے، اللہ پاک کے خوف اور ڈر سے دل دھڑکنے لگا، جسم کانپنے لگا۔ تو یہ فیصلہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر صورتحال بتاؤں اور شرعی سزا کا اپنے اوپر مطالبہ کروں، تاکہ کل قیامت کے دن کے عذابات اور جہنم کے عذابات سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو سامعین محترم، یہ سوچ کر بارگاہ اقدس میں حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض خدمت کی، یا رسول اللہ، اصبت حدا فاقمہ علیہ، میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، مہربانی فرما کر مجھے سزا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ جب 4 دفعہ یہ اقرار کر چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ ان کو رجم کیا جائے۔ کچھ عرصہ بعد کا واقعہ ہے کہ ایک مقام پر 2 بندے بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ قتل کما یقتل الکلب، ماعز کتنا اچھا آدمی تھا لیکن کتنی بری موت آئی ہے یار، معاذ اللہ۔ یہ الفاظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، سب کے ساتھ حسن تعامل سے پیش آیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور برداشت کر کے باتوں کو جانے دیا۔ چند لمحات بعد جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، اس سے تعفن اور بدبو اٹھ رہی تھی اور بہت دور دور تک محسوس ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 شخصوں کو بلاؤ جو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کو فرمایا، کلا من ھذا، تم دونوں اس مردہ سڑے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہوئے کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام گدھے کے کھانے کا ہمیں کیوں حکم فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، امن جیفت حمارن، ہم اس حرام اور مرے ہوئے بدبودار گدھے کا گوشت کھا سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کا تو حکم ہے ہر مردار چیز حرام ہوتی ہے اور گدھا تو ویسے بھی حرام ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے ابھی تو کھایا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تو نہیں کھایا۔ فرمایا، تم نے تو اس سے بھی زیادہ حرام اور گندی چیز کھائی ہے، اور وہ چیز ہے کسی مسلمان کا گلہ کرنا، غیبت کرنا۔ تم نے جو ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں، یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے خلاف باتیں کی ہیں، یہ تو گدھا کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ لہذا تم کسی بھی مسلمان کا گلہ نہ کیا کرو، بالخصوص جب کہ وہ دنیا سے بھی پیٹ پھیر چکا ہو۔ اور رہی ماعز کی بات اور ماعز کی موت، ماعز تو ماعز تھا۔ روایت کے الفاظ ہیں میرے دوستو، والذی نفس محمد بیدہ انہ فی نہر من انہار الجنہ۔ میرے دوستوں، ہم صحابہ اکرام کی شان میں اس روایت کا مفہوم یوں عرض خدمت کرتے ہیں، گویا میں محمد الرسول اللہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ پتہ نہیں ماعز کیسی زندگی گزار رہا ہوگا، تو اللہ پاک نے آسمانوں کے پردے ہٹا کے اور جنت کے دروازے کھول کے بہشتی نہروں کا مجھے نظارہ کروایا، تو میں نے اپنے ماعز کو بھی جنت میں دیکھا۔ فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ماعز تو جنت کی اسپیشل نہروں میں سے ایک اعلیٰ ترین نہر میں تیراکیاں کر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے،
سبحان اللہ، اور تم کہہ رہے ہو ماعز ایسا تھا، معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گویا جس میں اللہ پاک نے آسمانوں کے پردے ہٹا کے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے نظارے کروائے، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے غیب کی خبر دی۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں نہ کریں، کسی پر تبصرے نہ کریں، کسی کے بارے میں اپنی بری رائے قائم نہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ ہم اچھا کر سکتے ہیں تو کریں، کسی کے خلاف برا نہ سوچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔